یہ ربیع یعنی فصل بہار کو ہماری زندگی میں ایک نئی بہار بنا کر پیش کر، اور اس میں دو رائے نہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے، تو بعض لوگوں نے کہا ہر ناکام عورت کے پیچھے مرد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عورتیں کیا کر سکتی ہیں، آپ اس کا اندازہ اگر دیکھنا ہے تو اس کی آپ کی تعداد ان کی تعداد میں فرق دیکھ لیجیے۔ ایک عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے، بچے کو کیا سے کیا بناتی ہے، اگر موقع ملا واقعات میں اس کا ذکر کر دوں گا۔ چلیے وہ آیت کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے طبیعتوں کا، ہمارے مزاج کا، ہماری فکر کا جانکار ہے، طبیعتیں بنایا ہے، ہمارے میلان ہمارے رجحان سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ خلاف فطرت، خلاف عادت، خلاف طبیعت احکامات دے۔ اسلام آئین فطرت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ چند رشتوں کو بتایا، باپ، بھائی، بیوی، رشتہ دار، والدین، پھر آگے چل کے رشتہ داروں کے بعد بتایا مال، جو مال تم جمع کرتے ہو، اور پھر وہ گھر جو تمہیں بھا جائے، تمہارے پسندیدہ گھر، اگر یہ چیزیں تمہارے پاس پسندیدہ ہیں، ان سے محبت کرتے ہو، ہمارے کو کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ انسان کا اپنے ماں باپ سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہے۔ انسان کا اپنے بھائی سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہے۔ انسان کا اپنی بیوی سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہے۔ انسان کا اپنی اولاد سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہے، بائی نیچر ہے، بائی برتھ ہے۔ اسی طرح انسان کا مال سے محبت کرنا بھی ایک فطری چیز ہے۔ جمع شدہ رقم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے جتن سے رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اس کو اپنے گھر بھی اچھے لگتے ہیں۔ وہ گھر جیسا بھی ہو اس کا گھر ہے، جھوپڑی بھی ہے تو اس کے پاس تاج محل سے کچھ کم نہیں ہے۔ تاج محل والے کے پاس تاج محل، جھوپڑی والے کے پاس جھوپڑی۔ اللہ بولا اگر تمہارے کو یہ چیزیں پسند ہے تو ہوا کرے، ہمارے کو اعتراض نہیں ہے۔ ماں باپ سے محبت یقیناً کرو، بھائی بہن سے محبت کرو، بیوی بچوں سے محبت کرو، مال سے محبت ہونے دو، گھر بار سے محبت ہونے دو، تجارت سے بھی محبت ہونے دو، ہمارے کو اعتراض نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ چیزیں ہماری محبت، رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کوئی فیصلہ لا دے۔ یعنی اللہ ہمارے کو ان چیزوں سے محبت کرنے سے نہیں روکا، کہا ان لوگوں کی محبت میرے حبیب کی محبت پہ غالب نہیں آنا چاہیے، یہ محبتیں ہمیشہ مغلوب رہیں۔ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد انور اللہ علیہ رحمہ ایک حدیث کے طرف اشارہ کیے ہیں، جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت عمر فاروق حضور کے دربار میں آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب میں اپنی بیوی بچوں، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، مال، تجارت وغیرہ 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 کو آپ کی محبت کے مد مقابل دیکھتا ہوں تو آپ کی محبت غالب رہتی ہے، لیکن جب اپنے نفس کی، اپنی جان کی بات بھی آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آیا واقعہ کیا تھا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، بانی جامعہ جو سمجھانا چاہیں اور ہم اب تک جو غلط سمجھے تھے اس کو حل کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ صحابہ کرام کلیئر کٹ تھے،
2 + 2 4 بولنے کی عادت ہے ہمارے پاس. جیسا لچھےدار گفتگو، گول مول گفتگو، زبانی جماعت بہت ہے، عمل نہ دارت. عشق نبوی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن فجر ہم پہ بھاری ہے. عشق نبوی کا دعویٰ کرتے ہیں، سچ بولا نہیں جاتا ہم سے. عشق نبوی کا دعویٰ ہے، خدا رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن سودی کاروبار سے دور نہیں ہٹ سکتے. عشق نبوی کا دعویٰ ہے، اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہمارے مسلمان تو مسلمان، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے. خیر، تو حضرت عمر فاروق بولے جب میں اپنی جان کا معاملہ پاتا ہوں تو میں ذرا سنکوچ ہو جاتا ہے، ہچکچاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. اس کے بعد جو کیفیت ہوئی میں بیان کروں گا. سب سے پہلے آپ یہ جان لو کہ حضرت عمر فاروق اسلام لائے کر. اس وقت اسلام لائے، اس وقت مسلمان ہوئے. جیسا بچہ شعر پڑھ رہا تھا نعتیہ اشعار میں، اس وقت لائے جبکہ ایمان لانا اپنی موت کو دعوت دینا تھا. ایمان لانا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا. ایمان لانا کا مطلب اپنے گھر بار کو خطرے میں جھونک دینا، آگ میں جھونکنے کے برابر تھا. اس وقت حضرت عمر فاروق ایمان لائے. کیا مطلب؟ یہی نہیں کرے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو بولے برابر ہے. تو پھر یہ ڈھکے چھپے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ چلو ہم مکے میں جا کے خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے بعد جا کے عبادت کرتے ہیں. اور وہاں کے رواج کے مطابق اعلان کیا اگر کوئی بیوہ ہونا، کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے، بھائی کو الگ کرنا چاہتا ہے، بہنوں کو اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، آجا میرے پاس. ویسا عمر فاروق کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ میری جان حضور کی جان سے عزیز ہے؟ واقعہ وہ نہیں تھا. واقعہ کیا ہے؟ بارش کا زمانہ ہے، کار چلا رہے ہیں آپ، بارش ہو گئی، آئینے پہ پورا پانی آ گیا، راستہ صاف دکھائی نہیں دے رہا، ٹکر کا اندیشہ ہے، بلی کچھ اور دکھ رہی ہے، بڑا جانور کچھ اور دکھ رہا ہے، انسان کچھ اور دکھ رہا ہے، کلیئر نہیں ہو رہا ہے، گڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وائپر چلایا، وائپر جب چلا مسئلہ پورا کلیئر ہو گیا، روڈ صاف دکھی، گڑے صاف دکھائی دیے، انسان جانور صاف دکھائی دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کو وہاں پر کچھ معاملہ کلیئر نہیں دکھ رہا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ میری جان عزیز ہے یا رسول کی جان عزیز ہے. حضور ہاتھ پھیر کے بول دیے تیرے پاس تو ہم عزیز ہیں، لیکن تیرے کو جو سنکوچ، جو ہچکچاہٹ تھی، چل لے یہ ہاتھ پھیر کے ہم دور کر دیتے ہیں. ہاتھ پھیرا، پھر کیا ہوا سنیے. ہاتھ پھیرنے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، پیچھے ایک شخص جنگیہ چھپائے ہوئے، چاقو چھپائے ہوئے طواف کر رہا ہے. حضور روک کے پوچھے کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا طواف کر رہا ہوں. اور کیا؟ اور ایک چکر کے بعد پوچھا کیا چکر ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں، خانہ کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں. اور ایک کے بعد روک کے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ بولے کچھ نہیں، طواف کر رہا ہوں. تو حضور سینے پہ ہاتھ پھیرے، پھیرتے ہی بولا جان دینے آیا تھا، اب جان دینے تیار ہوں آپ کے واسطے. تو حضرت عمر فاروق کے سینے پہ جب ہاتھ پھیرا معاملہ کلیئر ہو گیا. بولے یا رسول اللہ آپ تو میرے پاس میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو. تو حضور نے کہا الآن عرفت، اے عمر تیرے پاس تو ہم پہلے سے عزیز ہیں، آج تیرے کو جانکاری حاصل ہوئی. آج تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، تیرا ایمان تو برسا برس کامل ہے، لیکن جانکاری آج ملی. تو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھنا، اگر ہے
تو فبہا بہت اچھی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بولا فتربصوا انتظار کرو ہمارا فیصلہ آ جائے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ جو محبتیں ہم گنائیں ماں باپ کی، بھائی بہن کے، رشتہ داروں کی، مال کی، پیسے کی، تجارت کی، گھر کی، یہ نیچرل ہے، فطری چیز ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے، ہونا ہے، ہم اس سے منع نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہم تم کو آرڈر دے رہے ہیں محبت اختیار کرو۔ یہ جو تم حبیب سے محبت کرو گے، ہم سے جو محبت کرو گے، یہ محبت بائی چوائس ہوگی، بائی چانس نہیں ہوگی۔ محمد پیکھول یہاں پر جب آئے تھے، اعلیٰ حضرت عثمان علی خان ان کو کچھ رقم دیے، قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے انگریزی میں، ان کا انگریزی میں ترجمہ ہے۔ وہ مکہ مسجد میں خطاب کر رہے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، مکہ مسجد میں خطاب کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنا کے بات سمجھاتا ہوں۔ کہا یو آر مسلم بائی چانس، آپ لوگ جو مسلمان ہیں بائی چانس ہیں، ماں باپ مسلمان، آپ مسلمان۔ آئی ایم مسلم بائی چوائس، میں تو اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہوں۔ تو اللہ بھی بول رہا ہے یہاں تمہارے کو محبت چوائس کرنا پڑے گا، اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی محبت کو منتخب کرنا، اور یہی نہیں بلکہ تمام محبتوں پر اس کو اوپر رکھنا، یہ حکم دیا گیا۔ اب آئیے، یہ تو آرڈر بھی آرڈر ہے، یہ عام فہم بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت ہونے کے کارن کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے عموماً 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے جمال، بیوٹی، ہینڈسم ہونا، بیوٹیفل ہونا۔ لیلا مجنوں کا جو کھیل ہے یہ بیوٹی کا کھیل ہے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں جو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، لائن پہ لائن مار رہے ہیں، یہ سب بیوٹی کا کھیل ہے۔ کسی نے کہا نوجوان کے ہاتھ میں جو آج موبائل ہے، جتنا موبائل ہے اگر اتنا قرآن رہتا تو اغیار ہمارے ہاتھ چوم کے بولتے لو حکومت سنبھالو، لو حکومت چلاؤ۔ اتنا ہمارے پاس موبائل عزیز ہے، میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، بولنے والے کے پاس بھی ہے، مگر بولنے والے میں آپ کے پاس بڑا فرق ہے۔ حجام کے گھڑ میں کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا حجام کے گھڑ میں؟ بال ملیں گے۔ ہمارے موبائل میں کتابیں ملیں گے، یہاں کتاب وہاں کتاب، ہزاروں کتابیں ملتی ہیں رستے میں۔ اب وہاں سے یہاں تک آ رہے ہیں، 1.5-2 گھنٹے کا رستہ، کیا کرنا؟ بک بک کرو یا نہیں تو موبائل کھولو، پڑھ لیتے پڑھتے۔ بہرحال یہ جو محبت ہوتی ہے ایک جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، خوبصورتی، اور ایک ہوتی ہے جیسے میں ابھی آپ سے بولا لیلا مجنوں کا جو کھیل ہے وہ بیوٹی کا کھیل ہے، جمال کا کھیل ہے۔ مثنوی کہانیاں بھی ہیں، رومیو جولیٹ، ہیر رانجھا، یہ جو بھی ہیں یہ محبت کے، یہ خوبصورتی کے کہانیاں ہیں۔ اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے آج کے زمانے میں خوبصورتی کی وجہ سے جمال۔ نمبر 2، کمال کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ آپ نہیں کرنا چاہتے مگر اس کے کمال پہ آپ شیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم محمد علی کھڑے کے شیدا کیوں ہیں؟ اس کی باکسنگ کی وجہ سے۔ ٹنڈولکر کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ بہترین بیٹسمین، اپنا ایک ریکارڈ رکھتا ہے، جب بھی میدان میں گیا مخالف ٹیم گھبرا جاتی ہے اور اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اسے آؤٹ کرے، تو وہ ایک رول ماڈل بن گیا اپنے کمال کی وجہ سے۔ ظہیر خان اپنے کمال کی وجہ سے، کپل دیو اپنی کمال کی وجہ سے، جو زبان آپ سمجھتے ہیں وہ زبان سمجھا رہا ہوں، ہر ایک اپنے کمال کی وجہ سے۔ تو لوگ محبت کرتے ہیں کمال کی وجہ سے بھی، کمال کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے نوال، عطا، بخشش۔ دیکھیے آپ، جو پیسے دیتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، پیسے دینے والے سے محبت۔ اگر باپ کما رہا ہے بیٹا ذرا سہما ہوا رہتا ہے، جس وقت بیٹا کمانے لگا باپ ریٹائر ہو کے کونے میں گیا آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ تو یہ جو کمائی عطا کرتا ہے، دیتا ہے،
اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مالداروں سے لوگ محبت کرتے ہیں. ہوٹل میں گئے آپ, بریانی کے سیکشن میں جا کے بیٹھے, وہاں جا کے آپ بسکٹ چائے منگائے, انہیں بتلا صاحب یہ بریانی کا سیکشن ہے, آپ نکال کے کیا کرو, ایک 10 روپے دیو, ایک یہ رکھ لو آپ, اب بھی لایا صاحب بول کے لا لیتا. یہ پیسہ ہے, عطا ہے, بخشش ہے, اس کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. اگر کسی میں یہ تینوں چیز جمع ہو جائیں تو کمال بھی ہے, جمال بھی ہے, نوال بھی ہے. تو کیا ہوگا, ذرا ایک منظر دیکھتے ہیں. پہلے کمال, ایک کمال کی جھلک دکھا دیتا ہوں. ایک صاحب اپنے بکریاں چلا رہے تھے, ایک بھیڑیا آ کے ان کی بکری لے گیا, بھاگ کے بھیڑیے سے بکری چھڑا لیے. بھیڑیا متوجہ ہو کے بولنے لگا, بھائی میرے, آپ میری غذا مجھ سے چھین رہے ہو, یہ میری غذا ہے, کیوں چھین رہے ہو؟ تو وہ بکری چرانے والا بولا, باپ رے باپ, بھیڑیا ہو کے بات کرتا ہے. بولے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ مدینے میں ایک ذات آئی ہوئی ہے, ذات بابرکت, وہ تو ماضی کے واقعات اور ان فیوچر جو ہوتا وہ بھی بیان کر رہا ہے. بولے ایسا ہے, ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کے پاس, لیکن میری بکریوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ بھیڑیا بولا آئی ول ڈو, میں بن جاتا ہوں آپ کا چوکیدار, رائی چرواہا میں بن جاتا ہوں. بولے ٹھیک ہے, مگر ایک شرط. بھیڑیا بھی ایک شرط رکھا. بولے کیا شرط ہے؟ واپسی میں ایک بکری دے دینا. بولے طے. نکل کے سیدھا آیا تو حضور کی مجلس جمی بھی ہے, وہاں کونے میں وہ اب آ کے بیٹھنا چاہ رہا ہے. حضور روک دیے, رک جاؤ. میاں, بولے ہاں یہ میاں میرا لفظ ہے, بابا یہ بھی میرا لفظ ہے, جو خطاب کرنا تھا. بولے وہ بھیڑیے کی کہانی تو سناؤ. بولے تمہارا بکریا اور بھیڑیے کا جو معاملہ سناؤ. تو وہاں سے انہیں اعلان کرا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پورا کیس سنا دیا, مسلمان ہو گیا. اس کے بعد حضور کہنے لگے, اے شخص تو نے بھیڑیے سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنا, اور سن لے بھیڑیا بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. ارے مولانا اس کو بولے ایک بات سمجھ میں آئے, تو اپنا وعدہ پورا کر, لیکن بھیڑیا بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. کیسا کنٹرول مصطفیٰ ہے دیکھیا. پھر گیا, جا کے پلٹ کے دیکھتا کیا ہے, بھیڑیا برابر نگرانی کر رہا ہے. بولے کیا ہوا؟ بات ہو گئی. بولے اپنا وعدہ بالکل نبھایا, لے یہ دیا میں تیرے کو ایک بکری بول کے دے دیا. کمال دیکھ لیا آپ نے. بہت سارے کمالات ہیں, بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. جمال, جمال مصطفیٰ کیا ہے, خوبصورتی کیا ہے. ایک دو واقعات چھوٹے چھوٹے سے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کمرے میں داخل ہوئے, گھر میں داخل ہوئے تو ایسا ٹٹولنے لگے جسم کو. بولے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو, کیوں ایسا چیک کر رہی ہو؟ بولے یا رسول اللہ جب آپ باہر تھے تو میں دیکھی آپ پہ بارش گر رہی تھی, اور یہاں کے دیکھے تو آپ سکے ہیں. بولے عائشہ ہماری کوئی چیز آپ کے پاس ہے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ آپ کا کپڑا میرے پاس ہے, میرے سر پہ, اس کی وجہ سے یہ نظر آنے لگا, ورنہ 24 گھنٹوں ہم پہ یہ ہوتے رہتی ہے. تو کمال مصطفیٰ دیکھا, اب ذرا جمال مصطفیٰ دیکھیے. جمال سے پہلے نوال کو دیکھ لیجیے. عطا, عطا کیا کرے ہمارے کو. آپ کو کچھ ملا, آپ بولے ڈر ہو رہا ہے بولنے کیا سے, ملا نہیں ملا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ملا کیا ملے گا. قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ بولے یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جو یہ ہے جو وہ ہے جو وہ ہے. بولے نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو بولے خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو بولے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن میدان حشر میں
ڈھیر سارے نیکیاں لائے گا، نیکیوں کا طوفان ہوگا، زبردست نیکیاں ہوں گے. ایک شخص آئے گا، اللہ سے کہے گا مولا یہ شخص میرے پیسے چرایا تھا، بدلے میں نیکیاں گئے. یہ شخص میرے کو مارا تھا، دوسرا آئے گا ویسی نیکی. ایک بولے گا میری زمین ہڑپ کرا تھا، گیا. ایک بولا میرا پڑوسی تھا، بہت ستا تھا، گیا. بہرحال یوں کرتے 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 اس کے نیکیوں کا بیلنس ختم. اب ایک بھی نیکی نہیں رہے گی. پھر ایک آئے گا، بولے گا مولا انہیں میرے ساتھ ایسا کیا تھا، نیا اس کی نیکیاں تو گئے. ایک کام کریں گے، تمہارے گناہ اس پہ ڈال دیں گے. اب اوور ڈرافٹ ہونے لگا، اب گناہ اس پہ. انہیں آیا، اس کے گناہ اس پہ ہوتے ہوتے ایک آیا، بولے مولا میرا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہے، میرا بھی حق بناتا ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ بولا نیکیاں تو نہیں ہے، تمہارے گناہ ڈالو. نہیں، وہاں نیکیاں دکھ رہے ہیں اس کے کھاتے میں برابر. پورا شیڈول جیسا ہمارے میچ کا آتا ہے ویسا پورا چارٹ دیکھ لیا، نیکیاں ہیں. تو وہ نیکیاں کون سی ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، لطیف علی قادری صاحب کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. کتنے عشاء کی نماز پڑھے آپ؟ 5 1 3 2. ایک عشاء پڑھے نا. جماعت سے جو آپ ایک عشاء نماز پڑھے وہ اللہ تعالیٰ صدقہ مصطفیٰ میں 27 نمازوں کا ثواب دیا. پڑھے کتنے؟ ایک. ملے کتنے؟ 27. یعنی بائی 1 get 26 فری کوئی نہیں دیتا دنیا میں. ایک خریدو 36 فری، ایک خریدو 1 فری. یہ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. بی بی فاطمہ بیمار ہیں. سمجھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں. بی بی فاطمہ بیمار ہیں. پوچھا فاطمہ کیا ہے، مزاج کیسے ہیں؟ ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت انار کھانا چاہ رہی ہے. انار ہونا ٹھیک ہے. نکل کے گئے، خزا ورزا لے کے ایک انار لائے. لا رہے تھے، رستے میں ایک آدمی ملا، سلام کلام ہوا. بولے طبیعت پوچھا حضرت علی نے. وہ کہنے لگا بیمار ہوں علی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انار کھانا طبیعت کیا ٹھیک ہو. اب انہوں کیا کرے، بغیر پیشانی پہ بل ڈالے انار چھلکے دے دے کے سیدھا گھر کو آ کے بی بی فاطمہ سے کیا بولے، اس سے پہلے ہم اپنا گھر ٹٹولیں گے، ہمارا گھر ٹٹولیں گے. اگر ہماری بیوی اس جگہ رہتی تو کیا بولتی، مٹھی بڑھو تمہاری عقل پہ، پہلے گھر کو چراغ بعد میں مسجد کو چراغ. جی میں بیمار پڑی ہوں، میرے کو چھوڑ کے ایلے گیلے نٹھوں پیروں کو کھلاتے پھر رہے. یہ ہماری بیویاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی اچھی ہو، نیک ہو، سمجھدار ہو. اور ایسی ہی ہمارے سے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، جب اللہ و رسول کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان دل و دماغ ہاتھ پیر پہ اپنا قبضہ جما لیتا ہے. ایک صاحب اٹھ گئے تقریر میں سے، بولے کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ بولے شیطان کو شکست دینے جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جائیے. بولے گئے، جا کے وہاں گیہوں تھے، دامن میں گیہوں جمع کر کے اٹھائے. پھر واپس آئے. آنے کے بعد مولانا پوچھے شیطان کو شکست دے دیے؟ شکست دے دیا صاحب، شیطانوں کو پورے. اس کی اماں کہنے مار کھا کے آ گئے ہوں. کیا بات؟ بیوی بولی ایو گھر کا مال باہر لٹاتے ہیں، چھوڑو بول کے تفریح کری تو چھوڑ دے کے آیا. شیطان کو مار دیا، شیطان کی اماں کہنے جوتے کھا گیا. لیکن ہمارے اس محلے کی عورتیں ایسی نہیں ہوں گی، ایثار و قربانی والی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے بچوں کو اچھا تیار کیا ہے. تو حضرت فاطمہ کو آ کے قصہ سنائے حضرت علی، اے فاطمہ کہ ایسا ایسا ہوا. بی بی فاطمہ بولے علی تم نے بہت اچھا کیا، انار کھانے کی بھی میری خواہش جاتے رہی. خلاص ایسی بیوی ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں فاطمہ ویسی بیوی ہونا برابر ملے گی، مگر ہم علی جیسے بھی بنے ہے نا. ہیروئن جیسی بیوی ہونا تو آپ ہیرو بنو. ارے یار یہ طلاق کا مسئلہ، اٹھے طلاق، بیٹھے طلاق، نمک زیادہ ہو گیا طلاق، مرچی کم ہو گئی طلاق.
अम्मा को कुछ बोला तलाक, अम्मा को कुछ बोली तलाक, बहन से आवाज बुलंद करी तो तलाक। अरे क्या है ये भाई, ये कुछ गाली गलौज कर दो, बेहतर है तलाक के बजाय। खैर कभी मौका मिला तो इस जुल्मान पे भी बयान करेंगे। उसके बाद बीबी फातिमा अली बैठे हुए हैं, दस्तक हुई 9, दस्तक बोले तो आप 11 क्यों नहीं हुई, मुझसे पूछेंगे। बोले दस्तक हुई 11 तक क्यों नहीं हुई, 9 हुआ, दरवाज़ा खटखटाया गया। हजरत अली आके खोले, बोले क्या बात है? तो बोले अल्लाह ने रसूलुल्लाह के ट्रे लेके आया, ट्रे पे कपड़ा ढपा हुआ था, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के पास, रसूलुल्लाह ने आपके पास भेजा है। हजरत अली कपड़ा हटाए तो अंदर 9 अनार थे। हजरत अली बोले तू झूठा है, तू झूठा है, मेरा खुदा सच्चा, मेरा खुदा का रसूल सच्चा, अपने वादे में उन्हें भी पक्का, अपने वादे में इन्हें भी पक्का, तू झूठा। बोले क्यों, दलील देना मेरे को झूठा बोलने की। तो हजरत अली बोले अल्लाह ताला का इरशाद है, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा उसे 10 नेकियां मिलेंगे। हाँ, तो मैं एक अनार अल्लाह की खुशी के लिए खर्च करा, मेरे को 10 मिलना है, 9 नहीं। तो उस वक्त बोला अली तेरा इम्तिहान था, ये रहा 10वां अनार, बोल के निकाल कर रख दिया। ये आपको 9 जो मिल रहे हैं फ्री, कहाँ से? ये सदक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक़्त वो बोलेगा मौला इसके लिए नेकियां हैं, बोले देख इन्हें एक ईशा की नमाज पढ़ा, वो दे दिया। 26 ये मेरा फजल है, एक नेकी करा दे दिया, ये 9 मेरा फजल है, एक नेकी करा दे दिया, ये 699 मेरा फजल है, और ये मैं हबीब के सदक़े में दिया हूँ। वो जो दे दिया मैं बाहर के हबीब पे से पलटा के लेने वाला नहीं, न किसी को देने वाला, और कुछ होना तो ले। अताए मुस्तफ़ा है ये, हमारे को कदर नहीं है। कहाँ मैदान हश्र में फायदा दे रही है। नमाज गई, नमाज गई, खैर खैरात गई, असल हम जो करे सो बोनस वाली बच गई, बोनस वाली बच गई, बाकी के सब गए। वो ज़हन में रखिए। जमाल मुस्तफ़ा क्या है देखिए। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु, एक साहब ख्वाब देखे, ख्वाब देख पढ़े, पहले पढ़े थे हदीस में आया इंसान की जब जान निकाली जाएगी ऐसा होगा जैसे रेशम के कपड़े को कांटे वाले दरख्त पे डाल के खींचे तो जैसे तार तार हो जाता। आगे चल के एक हदीस पढ़े, मुसलमान की जान ऐसे निकाले जाएगी जैसे मक्के में से बात। शशोपन में पड़ गए, एक जगह ऐसा बोल रहा है, एक जगह ऐसा बोल रहा है, हकीकत क्या है? आंख लग गई। ख्वाब में इशारा हुआ सूरह यूसुफ पढ़ो, सूरह उठ के यूसुफ पढ़े, समझ में नहीं आई। गए मौलाना कने, जाके बोले ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ, ख्वाब में ये बोले। तो फिर क्या हुआ? नहीं, बात समझ में नहीं आई। अरे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुलेखा फिदा हो गई, औरतें ताने देने लगी, तो किस्सा क्या हुआ? बोले वो एक फल दिए, एक हाथ में फल एक हाथ में चाकू दिए। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने से गुजरो, बोले हाँ। फिर क्या हुआ? गुजरे, हाँ, फल काटे, फल के साथ हाथ भी कट गए थे। अच्छा, जब हाथ कटा तकलीफ हुई नहीं हुई? तकलीफ हुई, फिर छोड़े क्यों नहीं? वो हुस्ने यूसुफ में इतने डूब गए थे, वो हाथ कट रहा है तो पता भी नहीं लगा। बिल्कुल एक सच्चा आशिक रसूल जो होगा उसकी जान निकलते वक्त वैसा ही रेशम के कपड़े तार तार हुए वैसा निकलेंगे, लेकिन जमाल मुस्तफ़ा का दीदार में इसका मुस्तग़रक़ हो जाएगा, उसे ये तकलीफ महसूस नहीं होगी। चलिए बोले मौलाना, नवाल मुस्तफ़ा, अताए मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, कमाल मुस्तफ़ा, देखिए हमको मिलता क्या, फायदा क्या? मैं इस पे अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। हमको इस पे मिलने वाला क्या है? हुजूर से मोहब्बत करे, आखिरत में है नहीं और कुछ। देखिए अल्लाह ताला पहले जो आयत मैं आपको सुनाया वो आयत का मफ़हूम क्या है? अगर तुम्हारे पास
تمہارے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار مال دولت گھر بار تجارت پسندیدہ ہے رہا کرے، لیکن رسول کی محبت میری محبت سب سے اوپر رہنا۔ چنانچہ عرب میں ملک حجاز میں ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بلینر چاچا کے پاس رہ رہا تھا، ناز و نعمت میں پل رہا تھا، دنیا کی ہر خوشی اس کو میسر تھی، لیکن حضور کو دیکھنا چاہ رہا تھا، ملنا چاہ رہا تھا۔ چنانچہ ہر بار کوشش کیا، منع کرتا رہا چچا۔ ایک وقت جب حضور آ گئے، بے تاب ہو کے بولا اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، اب میں چلا۔ تو چچا بولا بیٹے یہ پوری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، دھو دیا۔ پیسہ لگتا، چھوڑ دیا۔ بولے یہ تن کے کپڑے بھی نکال دیا۔ مادرزاد بڑھانا ہو گیا۔ دیکھیے عشق جب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ وہ نکل کے گھر کو گیا، والدہ دیکھ کے بولے بیٹے یہ کیا ہے؟ بولے میں حضور سے ملنے جانے کے لیے کوشش کیا، روکا تو ایک شرط یہ رکھا کہ تن کے کپڑے سب دینے کے ساتھ ساتھ تن کے کپڑے بھی دے دینا، آئندہ جائیداد نہیں ملے گی۔ میں سب قربان کر دیا۔ اوکے بولا، تن کے کپڑے بھی نکالا۔ تو بولے اب جا رہا ہوں میں۔ بیٹے خیر 2 ٹکڑے دی، بجات بولتے ہیں، بجات ٹکڑے کو بولتے کمبل وغیرہ کے، 2 ٹکڑے لے کے ایک ٹکڑا سامنے ایک ٹکڑا پیچھے لگا دے کے بولے اب جا۔ اب یہ نکل کے چلا۔ وہ 2 ٹکڑے کتنے تھے نہیں معلوم، شاید یہ ایک اوپر کا تھا، نیچے تیبل یہ اوپر ہے، یا نیچے ہی سطح عورت ڈھانک لیے گئے تھے۔ وہ نکل کے چلے مدینے کو پہنچے، حضور سے ملاقات ہوئی، بیٹھے رہے۔ وہ جو اصول تھا وہ اصول کے مطابق کاروائی ہونے کے بعد حضور سے بولا میں آپ کے ساتھ رہ کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پرمیشن ملا، مگر اس دوران آپ بیمار ہو گئے۔ وہ جو آئے تھے نا عبداللہ بن سلام، ان کو ذی البجادین بولتے ہیں، 2 ٹکڑے والے، یہ ان کا ٹائٹل تھا، نام کچھ اور تھا، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ بہرحال طبیعت بگڑی، صحابہ کو لگا دیا، بولے ان کی مزاج کرسی میں لگے رہو۔ اسی اسنا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور کو آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ وہ ہمارے مومن بھائی مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بولے غسلایا گیا، کفنایا گیا، نماز جنازہ پڑھایا گیا، خبر کھودی گئی۔ جب خبر کھودی، کھود کے اب اتارنا ہے، حضور خبر میں اتر گئے۔ صحابہ پریشان ہیں، بولے یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے ٹھہر جا۔ اس کے بعد حضور لیٹ گئے، لیٹ کے یہ کروٹ وہ کروٹ کرتے۔ بولے کیا کر رہی یا رسول اللہ؟ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کسی کروٹ میرے عاشق کو تکلیف تو نہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کاش آج عمر مر گیا ہوتا۔ اور بھی صحابہ تھے، ہر ایک یہی تمنا کر رہا تھا کاش آج ہم مر گئے ہوتے اور یہ زمین ہم کو ملی ہوتی۔ اے مسلمان، پہلے بتائیے کہ اس نے وہ سودا گھاٹے کا کیا کیا فائدے کا کیا؟ اپنے چچا کی جو جائیداد ختم کیا، جائیداد پہ تھوک دیا، لات مارا، کپڑے چھوڑ دیا، فائدے میں رہا نقصان میں رہا؟ فائدے میں رہا نا۔ تو پھر ہم ان واقعات سے کوئی نصیحت لیتے کیوں نہیں؟ اپنے آپ کو سچا عاشق کیوں نہیں بناتے؟ حرام کمائی کیوں کھاتے ہیں ہم؟ آلسی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کاہل کیوں بنے ہوئے ہیں؟ صرف سلام پڑھ لے کر میرا جان فدا میری مال فدا ایسا نہیں، اپنی جان مال فدا کر کے بتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، غریب کی مدد کر کے، خاندان والوں کی مدد کر کے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہ کر۔ میں ایک چیز سنا دیتا ہوں، ہمارے پاس بہت بڑی گڑبڑ ہے، بیویوں کو مار گالی گلوچ دبا کے رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولے وہ سن لیجیے، موٹے ان کے الفاظ کو میں آپ کے سمجھ میں آنے والے الفاظ سے ڈھال رہا ہوں۔ غنڈے چھچوڑے ٹائپ کے لوگ اپنی بیویوں کو کنٹرول میں کر لیتے، شریف لوگ
اپنی بیویوں کے کنٹرول میں چلے جاتے اور میں چاہتا ہوں کہ میں شریف رہوں. حضور فرمائے اب آپ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ حضور کی کیٹیگری میں آتے یا اٹھائی گیری کی کیٹیگری میں جاتے؟ یہ طے کر لینا ہے. ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے. پھر ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کلی پڑھی گئی، اس میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل میں پوچھے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو بولے عائشہ سے. کون ہے عائشہ؟ آپ کی اہلیہ محترمہ. پبلک میں بولے میں اپنی وائف سے محبت کرتا ہوں. آپ بولتے یہاں کے بولتے آئی لو مائی وائف بولتے. گھر میں گئے تو طبیعت بحال ہو جاتی، بیوی تو خوش، اماں باپ بولتے جورو کا غلام نکلا رے باپ. بھائیاں بھی بولتے گیا رے 12 کے بھاؤ کو گیا، کیا ڈال کے کھلائی تھی کیا نہیں تھی، جادو تو نہ کری. اس کے بعد پوچھے صحابہ یا رسول اللہ اس کے بعد مردوں میں کس کو چاہتے ہیں؟ تو ایک جملہ بولے ابوہا، اس کے والد. ابو بکر صدیق نہیں بولے ابوہا، اس کے والد. کیا مت میرے سسرے. کئی کو چاہتے تو ابو بکر بولتے. آگے تیسری مرتبہ پوچھے یا رسول اللہ پھر عمر کو بولے. تھرڈ نمبر پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے. تو یہاں پر بھی ابو بکر بول سکتے تھے لیکن بولا ان کے والد، یعنی سسرے کے آبھاری ہونا. سسرے کے آبھاری ہونا یعنی شکر گزار ہونا، سسرے پہ بھاری نہیں ہونا. ہم لوگ سسرے پہ، ساس پہ، سسرال پہ بھاری ہوتے، ان کے آبھاری نہیں ہوتے. اگر وہ لوگ ہماری بیوی کو پیدا ہونے نہ دیتے تو کیا کرتے بتائیے؟ اگر یہ طے کر لیں ہندوستان کی عورتیں، ہندوستان کے مرد یہ طے کر لیں کہ ہمارے پاس لڑکی نہیں ہوگی، کس سے شادی کرتا؟ کیا کرتا؟ ایک کے پیچھے 5 4 کیا کرتے؟ مردوں شادی کر لیتے. یہ ہم اپنے ساس سسرے کے شکر گزار ہونا چاہیے، سالیوں کے، سالوں کے، سب کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے 18-19 سال تک میرے بیٹے کے لیے، یا میری جب باری تھی تو میں اپنے لیے بولا آپ کا میں شکر گزار ہوں. لیکن ہم نہیں ہوتے. ہم ایک رول ماڈل بن کے بتانا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے ٹوسٹ آنا، ایک نیا فصل بہار آنا، یہ ہماری زندگی میں ہم یہ عہد کر کے اٹھ جائیں کہ ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بنائیں گے، ایک اچھا مسلمان بن کے بتائیں گے، ایک اچھا باپ، ایک اچھا میاں، ایک اچھا سسرا، ایک اچھا داماد، ایک اچھا بزنس مین، ایک اچھا پڑوسی. اگر آٹو چلانے والا ہے تو اچھا آٹو چلانے والا، ٹیکسی چلانے والا ہے تو ایک اچھا ٹیکسی چلانے والا، محلے میں ہے تو بہترین پڑوسی، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو. ایک واقعہ سن لیجیے. حضرت عمر فاروق سالن پکا، سالن لیے تھوڑا، اپنے سالن میں سے تھوڑا سالن لے کے بازو جا کے دستک دیے، کھولا تو اس کو دیا. کون؟ یہودی پڑوسی، یہودی کو دیا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیا سمجھ میں آتا، ہندو کو دیا سمجھ میں آتا، سکھ کو دیا سمجھ میں آتا. ایک مسلمان یہودی کو دے رہا ہے تو بولے حضور نے فرمایا پڑوسی کا حق ادا کرو چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو ہم ایک رول ماڈل بننا. ہماری حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہمارا شہر کلین اینڈ گرین ہونا. ہمارا نبی 1400 برس پہلے بولا، 1400 برس پہلے 2 احادیث کے ٹکڑے سنا دیتا ہوں. پہلا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا ثواب ہے. ان کو صاف ستھرا رکھو راستہ. پان کھائے تھوک دیے، وہ کرے تھوکے، آپ کرکرے کھائے، کراچی کھائے، یہ کھائے وہ کھائے، ڈال دیے کھٹا، نہیں. نبی کریم منع فرمایا. اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، حضور نے کہا اگر تم مر رہے ہو
اور تمہارے پاس اتنا موقع ہے کہ ایک ڈھال لگا سکتے ہو تو لگا دو. تو یہ گرین بھی ہوگا، کلین بھی، گرین بھی. یہ ہمارے نبی کا پروگرام ہے. ربیع الاول میں آپ شروع کیجئے، اس سے آغاز کیجئے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے.